بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، یوں تو پاکستان میں سارا سال ہی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، مگر 5 فروری کا دن خصوصی طور پر یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ اہل پاکستان کا کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ دوہرا تعلق ہے۔ ایک تو ایک مذہب اور ایمان کا رشتہ ہے، تو دوسری جانب کشمیر کو پاکستان اعلیٰ چوٹیوں سے دل موہ لینے والے چشمے اب لہو ابل رہے ہیں۔ یہاں کی میٹھی خوشبو میں بارود کی زہریلی ملاوٹ شامل ہو چکی ہے۔ ناظرین، پچھلے 7 اشروں سے پاکستان دنیا کے ہر فورم اور ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی حمایت اور کشمیر پر بھارتی قبضے کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ کشمیر اور کشمیریوں سے جو کمٹمنٹ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، پاکستان کا کوئی بھی حکمران اور شہری آج تک اس سے پسپا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت خوفناک جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلہ کی اساس پر پاکستان نے اپنا مشرقی بازو بھی کٹوا ڈالا، لیکن کشمیریوں سے پاکستان کی محبت اور وابستگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ناظرین، دنیا بجا طور پر ہمارے اس استقلال پر حیران اور ششدر ہے۔ دنیا کے کئی دانشور اپنے سامعین و قارئین کو یہ کہہ کر بھی ڈراتے ہیں کشمیریوں کو بھارتی پنجے سے نجات دلانے کے لیے قدم آگے بڑھانے میں کیوں خوفزدہ ہے۔ الحمدللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے تمام ہی حکمران سابقہ اور موجودہ، انہوں نے مسئلہ کشمیر مدم نہیں ہونے دیا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کی جدوجہد کا ذکر کرنے سے ہچکچائے نہ بھولے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسئلہ کشمیر در حقیقت تقسیم ہند کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ جس طرح شمالی ہند میں پاکستان مسلم اکثریت کی بنیاد پر وجود میں آیا، اسی اصول کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو 1947 میں ہی پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، ہندوؤں اور انگریزوں نے سازش کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر کی پاکستان میں شامل ہونے میں رکاوٹ ڈالی اور جموں کشمیر کا سازش کے ذریعے بھارت سے الحاق کیا گیا۔ ناظرین، 1947 میں مہاراجہ کشمیر اور بھارتی حکمرانوں نے ناپاک گٹھ جوڑ کر لیا اور بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ تاہم کشمیریوں کی بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں جب کشمیر آزاد ہونے کے قریب تھا تو بھارت نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ اقوام متحدہ نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے 2 قراردادیں منظور کیں، جن میں نہ صرف کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا بلکہ یہ بھی طے ہوا کہ کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے رائے شماری کا موقع فراہم کیا جائے۔ ناظرین، بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے فراہم کریں گے، لیکن اس کے بعد بھارتی حکمرانوں نے کشمیریوں کو نہ صرف حق خود ارادیت دینے سے انکار کر دیا بلکہ یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ حالانکہ مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے ساری ریاست کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، کشمیری لیڈروں کا بھارتی حکومت کے ساتھ جائز مطالبہ ہے کہ وہ 1947 میں اپنے لیڈروں کی طرف سے کشمیری عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے۔ ناظرین، کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں، لیکن مذاکرات بامانی ہونے چاہیے۔ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن مذاکرات کو بامقصد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر سے منسلک تینوں فریقوں
کشمیری عوام، پاکستان اور بھارت کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ ناظرین، دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے نہ کوئی مسئلہ آج تک حل ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل وہی حل پائیدار اور قابل قبول ہوگا جو مسئلہ کشمیر کی تاریخی، کشمیری عوام کی بے مثال قربانیوں اور ان کی خواہشات جو جمہوریت کا دعویٰ تو کرتی ہیں اور سیاسی سرگرمیوں پر کٹ پتلی حکومت کی رکاوٹ نہ ڈالنے کا یقین تو دلاتی ہیں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی کشمیری حریت پسند عوام کو اظہار رائے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، بھارتی حکمرانوں کی ستم ظریفی ملاحظہ کی جائے، وہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پہلے بھارتی وزیر اعظم کے وعدے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ آزاد کشمیر ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات پر امن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی حکمران پاکستان پر کشمیر میں دہشت گردی کا بے بنیاد الزام عائد کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہندوستانی حکمرانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی قوم آزادی کے حصول پر تل جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ کشمیری آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس میں بڑے تو بڑے، جوان، عورتیں، بچے سبھی شامل۔ کے نام پر قائم ہونے والی ایٹمی ریاست جو کہ برادر دوست ملک چین کے ساتھ پاک چین اقتصادی راہداری، ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، کہیں اقوام عالم کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہ ہو جائے۔ ناظرین، خود امریکہ سلامتی کونسل کی اس متفقہ قرارداد کے محرکین میں سے تھا جس میں جموں و کشمیر کے عوام کو رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ناظرین، بعد میں جب بھارت اس قرارداد سے منحرف ہو گیا تب بھی امریکہ اپنے موقف پر قائم رہا اور کئی بار اس کے خلاف روس کی مدد سے پیش کی جانے والی قراردادوں کو ویٹو بھی کرتا رہا، لیکن آج دنیا میں سپر پاور کیا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر دنیا کے درینہ تنازعات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے برصغیر کے 1.5 ارب لوگ اذیت میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی کی وجہ سے تجارتی تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر دونوں ملک بہت نیچے ہیں۔ ناظرین، اس پورے خطے میں امن کی بحالی اور ترقی کے لیے اس تنازع کا حل ناگزیر ہے اور دوسری بڑی طاقتوں سمیت پوری عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ فوری بند کرتے ہوئے UN قراردادوں اور کشمیریوں کی پتھروں سے جدید اور خطرناک اسلحہ سے لیس بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تمام آزادی پسند تحریکیں سیاسی اور عوامی میدان میں بھارت سے علیحدگی اور آزادی کے لیے برسرے پیگار ہیں۔ ناظرین، عالمی برادری کو چاہیے کہ ان کی آواز پر توجہ دے اور انہیں علیحدگی کے لیے رائے شماری کا حق دیا جائے۔ حکومت پاکستان نے کئی بار وادی لہو رنگ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں پہنچایا اور ہر بار اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے کر اس کے حل کے لیے بھارت پر زور دیا گیا، لیکن کیا وجوہات ہیں؟ اقوام متحدہ بھی اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے میں بے بس نظر آتا ہے۔ ناظرین، بھارت کی آنکھ میں پاکستان کی حکومت کی کشمیر کے ساتھ ہم آہنگی بھی کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کے ممتاز حریت پسند لیڈر میر وائز عمر فاروق کو ایک بے ضرر سا فون کر لیا، بھارت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ناظرین، کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک نظم آپ کی نظر۔ وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، باغوں اور بہاروں والا، دریاؤں کوہساروں والا، آسمان ہے جس کا پرچم، پرچم چاند ستاروں والا، جنت کے نظاروں والا، دی ضامن ہے اللہ تمہارا، زر کے لالچ سے او شیطانوں، کیوں بیچیں ہم دین و ایمان، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عزت حرمت حکم قرآن، جان بھی قربان مال بھی قربان، مال سے پیارا جان سے پیارا، وطن ہمارا آزاد کشمیر، وطن ہمارا آزاد کشمیر۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی آزادی تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بحیثیت پاکستانی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کو زندہ رکھا جائے،
ان کے اوپر ہونے والے مظالم سے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، کشمیریوں کے درد کو زبان دینا وقت کا جہاد ہے۔ ہر زندہ قوم اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی نئی نسل کو تیار کرتی ہے۔ اس وقت شدت سے ضرورت ہے کہ اسکول کی سطح سے ذہن سازی کی جائے، طلبہ طالبات کے ذہنوں میں دو قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایسی دل خراش ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ ظلم اور درندگی کی یہ کہانیاں اس روئے زمین پر رقم کی جا رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسانیت تو انسانیت، حیوانیت بھی لرز اٹھے۔